تحقیق کے مطابق ملک میں 20 سے 25 لاکھ افراد گداگری سے وابستہ ہیں، جس میں 55 سے 65% پیشہ ور بہکاری ہیں جو اکثر منظم مافیا کے زیر اثر کام کرتے ہیں، جبکہ 35 سے 45% حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تقریباً 25 سے 30% بہکاری بچے ہیں، جن میں سے 60 سے 70% کو زبردستی بھیک منگوائی جاتی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ گداگری اب محض غربت کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم جرائم پیشہ نظام بن چکا ہے۔ قانونی طور پر پنجاب میں دا پنجاب ویگرنسی آرڈیننس 1958 نافذ ہے، جس میں حالیہ ترامیم کے ذریعے بھیک منگوانے کو ناقابل ضمانت جرم بنانے اور مافیا کے خلاف 3 سے 10 سال تک قید اور بھاری جرمانوں کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ دوسری طرف اسلامی تعلیمات بھی بلا ضرورت بھیک مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، جبکہ حقیقی ضرورت مند کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا قیامت کے دن رسوائی کا باعث بنے گا، جبکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور جو مانگنے والا ہو اسے جھڑکو نہیں۔ اور آج کے سیگمنٹ میں ہم لائر اور اسلامی اسکالر سے یہ جانیں گے کہ قانون اس مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے اور اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ اس اہم سماجی مسئلے کا متوازن اور مؤثر حل سامنے لایا جا سکے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک اور ساتھ ساتھ مفتی بہرام شاہد۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید جاگو لاہور میں۔ تھینک یو۔ اچھا، آپ سے سب سے پہلے میں نا سوال کروں گی کہ ہمیں پہلے ایکسپلین کریں یہ جو ویگرنسی آرڈیننس ہے 1958 یہ کیا ہے اور اس میں کیا ترامیم کی گئی ہیں؟ ٹھیک، دیکھیے جی، ویسٹ پاکستان ویگرنسی آرڈیننس 1958 یہ 1958 میں آیا، جو پورے پاکستان میں تھا۔ پھر اس پہ نیچے پھر لیجسلیشن ہوئی، پھر 1971 میں دی پنجاب پریونشن آف بیگری ایکٹ 1971 بنا، کیونکہ اس میں سزائیں کم تھی۔ پھر جو 1971 میں آیا اس میں اور 3 سال تک سزا تھی۔ اب جب 2024 میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی تو اس میں یہ سزائیں بڑھائی گئیں۔ پہلی سزا کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو کمپیل کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ وہ بیگری کرے کسی عام آدمی کو، اس سے 8 سال سے 8 سال تک سزا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو ڈسیبل کرتے ہیں، اس کے کسی اعضاء کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، یا اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اور پھر آپ اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ بیگری کرے، گداگری کرے پروفیشنلی، تو اس سے 7 سے 10 سال تک سزا ہے اور 20 لاکھ تک جرمانہ ہے۔ اور یہ وہ تمام قوانین ہیں جو بیگری کے نظام کو یا بیگری کے اس فعل کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بیگری کیوں اٹریکٹیو ہے۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ اس وقت پاکستان میں 25 سے 38 ملین لوگ گداگری میں انوالو ہیں، اور جس کی جو ڈیلی انکم ہے وہ 32 بلین ہے، اور اس کی جو سالانہ انکم ہے وہ ہے $42 بلین۔ اب آپ وائٹ کالر جاب سے بھی زیادہ ارن کر رہے ہیں۔ ہاں، ارن کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں بچے کتنے انوالو ہیں؟ 1.2 ملین جو بچے ہیں وہ انوالو ہیں، اور ان کی جو ڈیلی کی انکم ہے وہ 850 روپے سے لے کے 2000 تک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک مزدور دہاڑی میں 2500 روپے لیتا کام کر کے، وہ بیچارہ 8 یا 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اور ایک آدمی جو پروفیشنلی جا کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اور وہ جا کر لوگ اس کو دیتے ہیں۔ اب دیکھیں تو 2 چیزیں بڑی چیز اہم ہیں۔ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ انسان ایک سماجی جانور ہے، ٹھیک ہے نا، سماج کے لیے حکومت وقت پر قانون سازی کرتی ہے، کیونکہ آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، آپ کو کسی ضابطے کے نیچے لانے کے لیے، اس لیے یہ قوانین بنایا گیا تھا۔ جیسے آپ نے خود بھی کہا، ویگرنسی آرڈیننس 1958 یا پنجاب پریونشن آف بیگری ایکٹ 1971، اس میں جو 2024 ترمیم لائیں تاکہ اس کو روکا جائے۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی جو نا ویگ ہے، اس میں ایک مبہم ہے، وہ یہ ہے کہ آیا کیا یہ قانون اس شخص کو روکتا ہے جو کہ پروفیشنل ہے، جو کہ گداگری کو اپنا ایک پیشہ سمجھتا ہے، یا اس شخص کے لیے قانون ہے جو مجبور ہے؟ دونوں میں ابھی تفریق نہیں ہے۔ اور جی، پھر تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے سورۃ البقرہ میں یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، صدقات دینی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے گداگری، یا آپ اس کو ایک غلط طور پر سمجھ کر اس کے لوگوں کو بھیک دینا شروع کر دیتے ہیں؟ تو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ حکومت وقت کو اس قوانین میں ترمیم لانی چاہیے تاکہ جو پروفیشنل بیگر ہیں اس میں، اور جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے اس میں، دیکھیں نا آپ ضرورت کس بات کی، جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں
45% وہ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار کر رہے ہیں، اور ان میں سے پھر 16 سے 17% وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی بیچارے ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ بالکل نارمل سی ہے، اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز اویلیبل نہیں، شیلٹر اوائڈ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے آپ نے پوچھا مجھ سے، اور یہ قانون کیا کہتا ہے، رائٹس کیا کہتے ہیں، دیکھیں ہمارا جو دستور کا آرٹیکل 9 اور 14 ہے، یہ آپ کو فوڈ فیڈ، آپ کی سیکیورٹی کی بات کرتا ہے کہ ریاست آپ کی ولی ہوگی، ریاست ہو کی جیسے ہم کہتے ہیں نا ماں کی جیسی۔ کیا جو ولی ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، اسلام میں بھی 3 چیزوں پہ آپ مانگ سکتے ہیں، جیسے بھائی میں نے قرضہ دینا، بے شک بھیک مانگ۔ اب یہ ایک متھ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو فقہ میں جو ہمارے اسکالر وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ اس وقت مانگ سکتے ہیں جب آپ نے کسی قرضے کی ضمانت دی ہو، اب ضامن ہو، اب آپ کو واپس کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھیک بھی مانگنی پڑے تھا، وہ بھیک مانگ کر اس کا قرضہ واپس کرو۔ دوسرا، اگر قدرتی آفات آ جاتے ہیں اور آپ کا سب کچھ چلا جاتا ہے، آپ ننگے بھوکے پیاسے ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مانگ لیں۔ تیسرا، واقعی ہی آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو دین، اب یہ 3 شعبوں کے لیے یہ دین ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ پھر زکوٰۃ کا جو لا وہ لایا گیا تھا، لیکن بالکل ایسے ہے، اور مجھے لگتا ہے اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے بھی